هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی آداب الوضوء. یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں. اصلی کتاب میں یہاں صرف فصل کا عنوان ہے، اور یہ جو بین القوسین فی آداب الوضوء ہے یہ محشی کی طرف سے اضافہ ہے، چونکہ اس فصل کے ذیل میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق وضو کے آداب سے ہے، اس لیے عنوان قائم کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے صاحب کتاب نے وضو کی سنتوں کو بیان کیا تھا، اور سنت کی ہم نے تعریف کی تھی ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک. سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال ہوتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، اور اس سے نیچے درجے کی چیز مستحب ہوتی ہے، اور اس سے نیچے درجے کی چیز ادب. ادب کے اندر مستحب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسا کہ صاحب کتاب نے سنت کے ذیل میں بھی کچھ مستحب چیزوں کو بیان کیا تھا. سنت کے تحت کچھ توسعاً جو ہے مستحبات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. آداب یہ ادب کی جمع ہے، اور ادب کے لغوی معنی آتے ہیں پسندیدہ عادت. اور شریعت کے اصطلاح میں ادب کہتے ہیں اس کام کو جس کو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. ادب اس کام کو کہا جاتا ہے جس کو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. سنت تو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اور ادب کہتے ہیں جس کو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. یہاں 14 آداب کو صاحب نور الرضا نے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ من آداب الوضوء 14 شیئا. وضو کے آداب میں 14 چیزیں ہیں، 14 کام ایسے ہیں جن کو وضو کرتے وقت ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر آدمی نہ رکھے تو بھی وضو ہو جائے گا، مگر وضو میں ان آداب کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو وضو کے اندر اور زیادہ حسن پیدا ہو جائے گا. کیا ہے؟ الجلوس فی مکان مرتفع. نمبر 1، اونچی جگہ پر بیٹھنا، یعنی وضو کرتے وقت اونچی جگہ کا انتخاب کیا جائے تاکہ مستعمل پانی کے چھینٹوں سے حفاظت ہو، اور یہ وضو کا ادب ہے. واستقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی وضو کرتے وقت آدمی چاہے تو شمال کی طرف رخ کر سکتا ہے، جنوب کی طرف کر سکتا ہے، مشرق کی طرف بھی کر سکتا ہے، بس بشرطے کہ جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف ہو. مگر مستحب اور ادب کا لحاظ یہ ہے کہ آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے. وعدم الاستعانة بغیرہ، اور مدد نہ لینا دوسرے سے مدد نہ لینا. وعدم الاستعانة، مدد نہ لینا، بغیرہ، اپنے علاوہ سے، یعنی وضو آدمی اپنی مدد سے کرے. اب ہمارے زمانے میں تو یہ کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ٹوٹی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹنکی سے پانی ہے اور آدمی نل کو کھولتا ہے وضو کر لیتا ہے. لیکن جب اس کا رواج نہیں تھا اور لوٹے سے خاص طور پر وضو کیا جاتا تھا، تو اس وقت عام طور پر کیا جائے، دوسرے کی مدد لے سکتا تھا آدمی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی لوٹا لے لے اور اس سے جو ہے پانی گرائے اور دوسرا آدمی وضو کرے. تو یہ جو ہے مستحب ہے، اور یعنی ادب کا لحاظ یہ ہے کہ آدمی اپنا وضو خود سے کرے. ایک ہاتھ سے پانی گرائے، ایک ہاتھ میں لوٹا لے لے، اس سے پانی گرائے، دوسرے ہاتھ سے وضو کرے. اور اگر دوسرے سے مدد لیتا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہوگا. وعدم التکلم بکلام الناس، اور دنیاوی بات چیت نہ کرنا. عدم التکلم، گفتگو نہ کرنا، بکلام الناس، لوگوں کی گفتگو،
یعنی بات چیت، دنیاوی بات چیت نہ کرنا. تو وضو کے درمیان لوگوں سے بات چیت کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ آدمی وضو کے درمیان ان دعاؤں کو پڑھے جو منقول ہے. جیسے وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھ لے، اور وضو کے درمیان بھی دعائیں ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور اگر بات چیت کرنا ہی ہے تو پھر نیکی کی بات چیت کرے. والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور دل کی نیت اور زبان کے فعل کے درمیان جمع کرنا. دیکھیں نیت تو اصل جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. ہم دل کے اندر نیت کر لیں تو نیت ہو گئی. جیسے ہم نے نیت کی کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ ظہر کی نماز کے لیے کر رہا ہوں، بس یہ کافی ہو گیا. مگر اگر آدمی زبان سے بھی اس کا تلفظ کر لے تو یہ مستحب ہے، اور یہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے. والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور جمع کرنا دل کی نیت اور زبان سے ادائیگی کے درمیان. والدعاء بالمعصور، اور منقول دعاؤں کا پڑھنا. جو دعائیں منقول ہے جیسا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور وضو کے درمیان ہم نے بتایا تھا کہ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، یہ جو منقول دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پڑھا جائے. والتسمیۃ عند کل عضو، اور ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا بالکل ظاہر ہے. وادخال خنصری فی سماخ اذنیہ، سماخ یہ صاد کی کسرے کے ساتھ کان کے سوراخ کہتے ہیں. وادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ، اور داخل کرنا اپنی چھوٹی انگلی کو اپنے دونوں کانوں کی سوراخ میں. جب آدمی کانوں کا مسح کرے تو کانوں کے دونوں سوراخوں میں تر چھوٹی انگلی کو ڈالنا یہ مستحب ہے. وتحریک خاتمہ الواسع، اور حرکت دینا اپنی کشادہ انگوٹھی کو. اگر انگوٹھی کشادہ ہے، اگر انگوٹھی تنگ ہے، انگلی کے اندر بالکل جو چپکا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر انگلی کو حرکت دینا اور اس انگوٹھی کے نیچے والے کھال پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. مگر اگر کشادہ ہے تو مستحب ہے. والمزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا داہنے ہاتھ سے. والانتخاط بالیسری، انتخاط باب والمزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا بالید الیمنی داہنے ہاتھ سے. کلی کرتے وقت پانی اٹھائے دائیں ہاتھ سے، ناک میں جب پانی ڈالے تو پانی کو جو ہے پہلے دائیں ہاتھ میں اٹھائے پھر ناک میں لے جائے، یہ تو دائیں ہاتھ سے مستحب ہے. والامتخاط یہ باب افتعال کا مصدر ہے. امتخاط کے معنی آتے ہیں ناک سے رینڈ صاف کرنا، یا کہلیں ناک صاف کرنا، ناک کے اندر جو گندگی ہوتی ہے. والامتخاط بالیسری، اور ناک کو صاف کرنا بالیسری بائیں ہاتھ سے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ کو شرف دیا ہے، تو جو شرف والے کام ہیں اس کو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور جس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کہہ لیں شرف والے جو کام نہیں ہے اس کو بائیں ہاتھ سے انجام دینا چاہیے، چونکہ ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے رینٹ جو ہوتی ہے، اس لیے اس کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. والتوضؤ قبل دخول الوقت، اور وضو کر لینا وقت کے داخل ہونے سے پہلے، لغیر المعذور غیر معذور کے لیے. دیکھیے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے باوضو رہے، کبھی جو ہے بے وضو نہ ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ مستحب یہ ہے کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی آدمی وضو کر لے. مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:20 پر، تو آدمی 12 بجے ہی وضو کر لے. یعنی شریعت کی مزاج یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلائی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن 7 لوگوں کو جب عرش کے سائے میں رکھیں گے تو اس میں ایک آدمی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. حدیث کے الفاظ آئے، اس طرح کے الفاظ آئے کہ اللہ رب العزت عرش کے سائے میں اس آدمی کو بھی جگہ دیں گے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو. یعنی وہ
ہمیشہ اپنے کام کے اندر رہ رہا ہے، پھر بھی جو ہے اس کا دل جو ہے مزید تر متوجہ ہے، یعنی نماز کے لیے متوجہ ہے، تو وقت کے داخل ہونے سے پہلے یہ وضو کر لینا بھی مستحب ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے غیر معذور کے لیے۔ معذور کے معنی تو لغتاً آتے ہیں کہ جس کو کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، تو وہ معذور ہو گیا، مگر شریعت کی اصطلاح میں خاص لفظ ہے۔ معذور اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو سلیس البول کی بیماری ہے، برابر پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کو استحاضہ کی بیماری ہے، برابر اس کے خون کے قطرات آتے رہتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ ان عذر کے ساتھ، یعنی پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں مگر اور خون کے قطرات آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وضو کر لیتا ہے، تو اس کا وضو مانا جائے گا ایک مخصوص وقت کے لیے، اور وہ حنفیہ کے نزدیک ہے ایک وقت کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:20 پہ اور ختم ہوتا ہے 1:20 پہ، تو پیشاب کے قطرات خواہ اس کو آتے رہیں، عورت کو استحاضہ کا خون آتا رہے مگر اس کے ساتھ وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے جہاں پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں وہاں جو ہے وہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے تاکہ قطرات اس کے اندر جذب ہوتے رہیں، عورت کو خون کے قطرات آ رہے ہیں وہاں کوئی کپڑا رکھ لے تاکہ خون کے قطرات جذب ہوتے رہیں، مگر شریعت 1 گھنٹے کے لیے اس کو مان لیتی ہے کہ آدمی معذور نہیں ہے، یعنی آدمی باوضو ہے۔ تو جیسے ہی جو ہے 1 گھنٹے کا وقت ختم ہوگا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہوگا، تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کی نگاہ میں معذور ہے اور وہ وقت کے آنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، تو جیسے وقت ظہر کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ختم ہو جائے گا، تو ان کے لیے جو ہے یہ ہے کہ وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد شروع کریں۔ وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ، اتیان باب ضرب سے آتا ہے، اور وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَةِ اس کا صلہ جب با آئے تو اس کے معنی اصل آتے ہیں لانا، اتا یاتی آنا، جب اس کا صلہ با آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں لانا۔ وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ، اور وضو کے بعد شہادتین پڑھنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور یہ کہ دیکھیے فضل کے معنی آتے ہیں بچا ہوا، تو وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور یہ مستحب ہے وضو کا پانی، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اور یہ کہ پیے من فضل الوضوء، وضو کے بچے ہوئے پانی کو قائماً کھڑے ہو کر۔ تو وضو کرنے کے بعد لوٹے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر لوٹے کا تو رواج رہا نہیں، لیکن جو ہے بہتر یہ ہے کہ لوٹے سے 1 مد پانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ مد جو ہے ملتا ہے مارکیٹ کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں ملتا ہے، مگر وہ جو ہے لوٹے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لوٹوں کے آدھا ہوتا ہے، لگ بھگ اس سے بھی چھوٹا ہوگا۔ تو ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو لوٹے سے وضو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر سے آدمی وضو کر کے جائے تو جو ماوقعہ پانی وضو کرنے کے بعد بچ جائے اس کو جو ہے کھڑے ہو کر پینا، یہ مستحب ہے۔ وَأَن يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور یہ کہ کہے وضو کے بعد، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اے اللہ اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اے اللہ مجھے بنا دے رجوع کرنے والوں میں سے، واجعل لی من المتطہرین، اور مجھے بنا دے پاکی حاصل کرنے والوں میں۔